وہ کہہ رہی تھی طبیعت صبح اس کی اٹھنے کی وجہ سے میری کافی خراب رہ رہی ہے. اچھا جی، شروع کرتے ہیں پھر ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لوگوں. تو ہم نے کل جو کیا تھا کہ جادو واٹ از، مطلب اباؤٹ میجک، ہم نے کل بات کی تھی کہ وہ ہوتا کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوا اور انسانوں نے اس کو پھر کیوں پکڑ لیا. سب سے بڑا جو انسانوں کی کمزوری تھی نا، اس کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی، اور اب بھی ہے، آج بھی ہے، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ جو آیت ہے ایک، کہ انہوں نے اپنے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یعنی جو ان کو بک ملی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں انسان بیچارہ ویک ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اب وہ سہارا ایک نہ ایک سہارا وہ ڈھونڈتا ہے. آپ لوگ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے گا تو آپ کو میری یہ بات لگے گی پوری ٹھیک، کہ ضرور انسان کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے. وہ اپنے آپ میں خود سے قائم نہیں رہ سکتا. تو جب وہ اصلی والے سہارے کو چھوڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سہارے کو، جس کا کنیکشن بکس کے ساتھ ہے، کتابوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے نا، تو جب وہ ان کو چھوڑتا ہے نا، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے، چھوٹے چھوٹے سہاروں کے پیچھے لگنا پڑتا ہے اس کو، بیکاز ہی ہیز ٹو ڈپینڈ اپون سم تھنگ اور دا ادر. وہ خود سے اپنے آپ میں حیٌ قیوم تو نہیں ہے نا انسان تو حی قیوم نہیں ہے نا، خود سے قائم نہیں رہ سکتا. اس کو وہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو اقبال نے کہا ہوا ہے 1000 سجدوں سے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ڈیفیکلٹ سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جو اللہ کے آگے سبمٹ کرنے کو تو سمجھتا ہے نا ڈیفیکلٹ، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ اس کو تم اڈاپٹ جب کر لیتے ہو نا، تو وہ تمہیں 1000 سجدوں سے اوپر کر دیتا ہے. تمہیں پھر 1000 سجدے نہیں کرنے پڑتے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ ایک سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلی. وہ کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے پھر اس پیکٹ میں جو ہے یہ ٹوٹل پیکٹ، اس کو آپ لو نا، کوئی ایک چیز لے لو اور دوسری چھوڑ دو، ایسے نہیں. یہ ٹوٹل پیکج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سبمیشن کا پیکج، ٹوٹل پیکج ہے. اینڈ انٹر انٹو اٹ ہولی، پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب ہم اس میں سے ایک اتنا بڑا حصہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کا سہارا کتابوں کے تھرو اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنے کی، یا کوئی پرابلم آئے تو اس کو یہ سمجھنے کی کہ یہ یا تو میرے ہاتھوں کا کرتوت ہے، سورہ حدید کی آیت یاد ہے نا، کہ یا پھر میرے ہاتھوں کا کرتوت ہے تو یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور دوسری کہ اگر کوئی بھی مجھے خوشی مل رہی ہے یا کوئی بھی مجھے غم مل رہا ہے، یہ سورہ حدید کی جو آیت ہے، تو وہ یعنی کہ ہیپن ہونے سے پہلے ہی وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی بڑی کتاب میں. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے آپ کو ڈیم والی مثال بتائی تھی کہ جیسے ڈیم ہوتا ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ہمارا پلان ہے بھائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی لمبی چوڑی پلاننگ، اس قدر دنیا کو سنبھالنے کی، ایک ایک چیز کو، چیونٹی کو بھی رزق اس نے پہنچانا ہے، اس نے جو پتھر کے اندر کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچانا ہے. تو اتنی بڑی اس کی پلاننگ ہے، تو اس میں پھر جو آپ کو پہنچ جاتی ہے اس کی پلاننگ کی وجہ سے، تو آپ نے اگر یہ سمجھنا ہے کہ بھی اس کی پلاننگ کی وجہ اسی کے پاس جاؤں بھاگ کے. کوئی پرابلم آئی ہے تو کیا کروں، بجائے اس کے کہ میں ادھر ادھر. یہ ایک جو بہت ہی مس کانسیپٹ ہمارے یہاں پہ ہے نا، کہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مس کانسیپٹ ہے کہ آپ کو خدا نہ خواستہ اگر اس میجک سے پالا پڑ جاتا ہے، کسی جادو سے پالا پڑ جاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو فکر ہو جاتا ہے، یا یہ خیال میں آ جاتا ہے آپ کے کہ میں بھی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ جادو کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم کسی بابوں کے پاس بھاگتے ہوئے جائیں، ہمیں اس قرآن حکیم کی طرف
بھاگ کے جانا چاہیے. اس میں سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو لوگوں کا یہ جو مس کانسیپٹ میں کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جب کوئی آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو دے آر دا ڈاکٹرس. اور بھائی اس بڑے ڈاکٹر کو کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ اس بڑے ڈاکٹر کو, اس سب سے بڑے ڈاکٹر حکیم کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں جو کویکس ہیں؟ وی نو کہ وہ کویکس ہیں. ان کئیوں کو تو یقین کریں, کئیوں کو سیدھا درود شریف پڑھنا نہیں آتا ہوتا. آپ یقین کریں, میں نے بہت سے یہ تماشے بھی دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اتنے علم سے نابلد ہوتے ہیں عام طور پہ. تو میں نے جو دیکھے ہوئے ہیں زیادہ وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے. وائی شونٹ وی گو ٹو قرآن؟ کیوں نہ جائیں ہم قرآن کی طرف؟ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کیا کیا میں نے آپ کے, ہاں یہ جو اصل میں ہوتا کیا ہے, ہم لوگ کیوں بھاگتے ہیں بابوں کی طرف؟ ہم لوگ کیوں سمجھتے ہیں کہ دے آر ڈاکٹرس؟ کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں. کوئی بھی جب ہم ایب نارمل بات دیکھتے ہیں یا کوئی ایب نارمل ہمارے ساتھ ہیپننگ ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ڈر جاتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں, جب اللہ سے باتیں کر رہے تھے تو ہاں جی باجی میں یہ سوٹی میری آگے بھی بات کر رہے تھے, لاڈ سے پیار سے بات کرتے, کارڈیل ایٹماسفیئر میں. ایسا ہی ہے نا. جو ہی انہوں نے ایک مطلب کہ ایب نارمل چیز دیکھی کہ یہ تو میرے ہاتھ میں سوٹی تھی, یہ میں نے زمین پہ پھینکی ہے, ایب نارملی اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو اے اسنیک, اتنے بڑے سانپ میں بدل گئی ہے. تو اٹ واز ویری ایب نارمل. When he saw that abnormal happening, he was afraid. کیا ہوا؟ وہ ڈر گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. یہ آیتیں ہیں, پتہ ہی ہے نا آپ لوگوں کو, یہ اتنی آیتیں ہیں. یہ بار بار میں کہہ دیتی ہوں, پتہ ہی ہے اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ میری بیٹیوں, میں سمجھتی یہی ہوں کہ آپ لوگ اگر اس طرف آئے ہوئے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ریٹین ہو جاتا ہے نا مائنڈ میں. تو اس لیے خیر کوئی بات نہیں بھی ہوتا تو بھی خیر ہے. اچھا, تو وہ کیا ہوا, جب انہوں نے ایب نارمل چیز دیکھی تو ہی تھاٹ کہ یہ کوئی ڈر گئے, وہ ڈر کے اور بھاگے, ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کے, لم یعقب, اس نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. یہ شاید قصص, سورہ قصص میں عبارت جہاں بھی ہے, یہ پکی بات ہے نا, ایسے ہی ہے. اچھا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا فوری علاج کیا بتایا؟ لا تخف موسیٰ, موسیٰ ڈرو مت, اٹس نتھنگ, ادھر آؤ, پکڑو اس کو پکڑو, گیٹ ہولڈ آف اٹ. جو چیز آپ کو ایب نارمل لگی ہے, جسٹ گیٹ ہولڈ آف اٹ, اٹ ول کم ان ٹو, وہ اپنی پرانی حیثیت پہ واپس چلی جائے گی. یہ پکی بات ہے. یہ آیتیں پتہ ہیں, یہ ایسے, یہ والی آیتیں پتہ ہیں, میرا خیال سورہ قصص میں یا کہیں بھی اور ہیں, یہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہو سکتی ہیں شاید. لا تخف, پہلا لفظ اللہ نے سبحانہ وتعالیٰ, پہلا ایفیکٹ کیا ہوا اس ایب نارمیلٹی کا, خوف پیدا ہوا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے کہ انہوں نے وہ جو جادوگر بلائے تھے, یہ تو سورہ 7 کی ہیں جی, 116 آیات لکھ لیں آپ. اس میں کیا بتایا اللہ نے کہ جب یہ کوئی جادو آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی جادو ہو رہا ہے تو وہ جادوگر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی آنکھوں پہ سحرو آیو نہ ہوں, آپ کی آنکھوں پہ کوئی ایسا سپیل ڈالتا ہے کہ آپ نارمل چیز کو ایب نارمل سمجھنے لگ جاتی ہیں. وہ ہوتی نہیں ہے, وہ ہوتی نارمل, بٹ آپ اس کو ایب نارمل سمجھنے لگ جاتے ہیں, آپ کو وہ ایسی نظر آتی ہے کوئی ایب نارمل. پھر کیا ہوتا ہے؟ سحروا اعینہم واسترہبوہم, اور ان کو اتنا خوف زدہ کر دیا. وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کیا کیا, وہ اپنی لاٹھیاں اور وہ ڈالی کہ یہ پوری پبلک بھی ڈر جائے جو کھڑی دیکھ رہی ہے, اور موسیٰ اور ہارون بھی ڈریں. یہ ڈرانے کا سب سے پہلا ہتھیار ہوتا ہے, اور اس کا پہلا ایفیکٹ ہی ڈرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا کہا پہلا علاج؟ لا تخف. موسیٰ علیہ السلام کو کہا لا تخف, ہرگز مت ڈرو, آ کے اس کو پکڑ لو, یعنی اس کو قابو کر لو, وہ یہ واپس چلا جائے گا اپنی جگہ پہ.
ऐसे ही है ना। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने डरना नहीं है। सबसे पहली बात ये कि हमने डरना नहीं है, जाके उसके ऊपर उसको होल्ड करने की कोशिश करनी है कि हाँ इधर है क्या तू। जो चीज़ भी आपको ऐसी नज़र है, बड़ी होती हैं, बिल्कुल पक्की बात है, ये सब करते हैं, ये जिन्नात के की हेल्प के साथ बड़ी बड़ी अजीब हरकतें करते हैं और बड़ी बड़ी हैपनिंग होती हैं अजीब अजीब, और बड़ी बड़ी चीज़ें हमें नज़र आती हैं अजीब अजीब, एबनॉर्मल। फिर वो क्या होता है कि हम डर जाते हैं। हमने डरना नहीं है उनसे, ठीक है जी। और क्या समझते हैं वो जो जादू कर रहे होते हैं, एक तो वो स्पेल डालते हैं, दूसरा वो डराने का करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, और इतना ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं, इतना ज़्यादा डराने की कोशिश करते हैं मेरी जान, ये प्लीज़ सुने, कि आप उस शहर को छोड़ के भाग जाएं। क्या लफ्ज़ है? कालू इन्ना हाजाना लसाहिराने युरीदाने अन युखरिजाकुमा मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा। ये 20 की 63rd आयत है जी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहा है कि ये जो जादूगर हैं ना, वो क्या कह रहे थे, और फिरौन और वो सारे जो उसके हवाली मवाली थे, वो सब क्या कह रहे थे, वो ये जो आए हैं ना, 2 मूसा और हारून, ये जादूगर हैं और ये चाहते ये हैं कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से, तुम्हारे शहरों से निकाल दें। अब इसकी अगर आप लोग हल्की फुल्की सुनी सुनाई चलें बातें सही, तो आपने सुना होगा कि जी वो फलाने घर में ऐसे कोई हो गया तो वो तो छोड़ के चले गए हैं, तो वही। और ये जो ढूंढ रहे हैं आज तक, वो इसीलिए ढूंढ रहे हैं कि इस पूरी यानी दुनिया पे को निकालें। हम बेचारे फ़लस्तीनियों के साथ क्या कर रहे हैं कि निकाल दें इन्हें हम, और हम अपना यानी कि पूरा हुक्मरानी हम करें। तो ये वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि ये उनका मकसद क्या था, उन्होंने किया क्या, उनको स्पेल डाला, उनको डराया, इस हद तक डराया कि वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो जाएं, अपनी जगह छोड़ के वहाँ से चले जाएं किसी तरह से, ठीक है। ये होता है उनका असर, यानी वो समझते हैं कि हम इस जादू के ज़ोर से हम ये हरकतें कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो वो पहले सूरह बकरा में बात कह दी हुई है ना कि कोई नुकसान तुम्हें नहीं पहुंचा सकता, ये जादू कितना बड़ा हो, है सो अता, जिधर से ला युफ्लिहुल साहिर है सो अता, जो मर्जी कर ले जादूगर, वो कभी भी फलाह नहीं पा सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। जितना नुकसान तुम्हें पहुंचना है ना, वो पहुंच जाएगा। अभी मैं आपको जब मिसाल दूंगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बहुत क्लियर बात आपको हो जाएगी। अच्छा जी, अब करते क्यों थे? करते इसीलिए थे कि वो जो ये है जी 2 की 101 और 102 आयात, जिसमें कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया हुआ है कि उन लोगों ने अल्लाह की किताब को तो पीठ पीछे फेंक दिया था, यानी इग्नोर कर दिया था उसे, और उन चीज़ों के पीछे लग गए थे, उस चीज़ को पकड़ लिया था, उस चीज़ को फॉलो करने लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की डोमेन के अंदर शयातीन पढ़ा करते थे, ठीक है। अब शयातीन क्या करते थे? यही जादू, कल आपको मैंने बता दिया सारा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुमलिकत में भी क्या क्या होता था, वो कल मैंने आप लोगों को बता दिया। और जो है और ये जो, हाँ जी, इसका फिर और क्या इफ़ेक्ट होता है, यानी आपको कैसे फील होता है कि भाई कोई जादू तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, ऐसे बंदा फील करने लग जाता है। सबसे पहली बात ये होती है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आपको नज़र आती हैं वाकई में, जैसे कि कोई घर के अंदर कोई चीज़ फेंक दी हो या कोई ऐसी चीज़, वो आपको अगर नज़र आ जाती है, नहीं नज़र आती तो भी आपको अजीब अजीब, आप उखड़ी उखड़ी सी तबीयत आपकी लगती है आपको। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हुआ है, वो तो कल मैंने आपको बताया था ना कि क्या था, कि वो फैमिली के बेसिक यूनिट पे अटैक करते हैं और इंसानों के नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं,
جہاں یہ اور مطلب پھر ظاہر سی بات ہے جب نروس سسٹم پہ اٹیک کریں گے تو کیا ہوگا, سائیکولوجیکل پرابلمس پیدا ہوں گے نا. اگر وہ میاں بیوی ہیں, جب جیسے کہا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک دن یہ ادھر منہ کر کے سو گیا ہے میاں, تو کہتی ہے شاید آج طبیعت ٹھیک نہ ہو, دوسرے دن بھی ایسا ہوتا ہے, تیسرے دن, چوتھے, پانچویں دن وہ سوچتی ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے, اس کو کیا ہو گیا, یہ تو پھر تو وہ اس کو کہتی ہے, ادھر بلا کے کہتی ہے کیا ہو گیا تمہیں, ٹھیک ہے طبیعت تمہاری, ورنہ تو روز میری جان کو آئے ہوتے, میرا مطلب ہے سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ. تو لیکن اب تمہیں کیا ہو گیا, 5 دن ہو گئے, تو کہتا ہے روز تو میں کرتا ہوں تمہارے ساتھ. تو وہ کہتی ہے فوراً وہ سوچ لیتی ہے اچھا یہ پھر کسی اور کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے اور آ کے مجھے تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہی روز ہی میں کر رہا ہوں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کے اس جو سائیکولوجیکلی وہ جو اس کا کیا ہوتا ہے حواس خمسہ, آپ سمجھتے ہیں نا, 5 senses آف ہیومن بینگ, اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں. اس کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ ڈیمینشیا اور یہ وہ وغیرہ بھولنے کی بیماری, وہ آدمی کو جب وہ ہو جائے ایسے اور وہ کہتے نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, میں تو ڈیلی ہم مطلب یہ کام کر رہے ہیں, تو وہ تو عورت کہے گی, اس کے دماغ میں کیا پیدا ہو جائے گی, بدگمانی. اب بدگمانی پیدا ہوگی, پھر وہ 2 دن کے بعد پوچھے گی کہ کی ہوا تینوں, تو وہ پھر کہے گا کیا میں تو روز یہ کر, وہ پھر تو وہ پکی ہو جائے گی. اب بدگمانی ہوئی, وہ پھر پکی ہو گئی, پھر کیا ہوا, دونوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں. وہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے, میں تو بھول رہا ہے, وہ بیچارہ بھول رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا, اس لیے یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ وہ ڈر گئے جب ایب نارمل انہوں نے فزیکل ایب نارمیلٹی دیکھی اپنی سوٹی میں, تو وہ ڈر کے بھاگے. اللہ نے کہا ڈرنا نہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو کیا ہوا کہ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, وہ اس کے جو وہ 5 senses ہیں اور اس کی جو برین کی وہ ہے, اس کے اوپر وہ اٹیک کرتے ہیں. جو بھی جادو کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ادھر اٹیک کروں تو یہ. اب مثال سمجھ میں آ گئی کہ کیسے بیسک یونٹ برباد ہو جاتا ہے, کہ وہ سمجھتی ہے کہ اس کو یہ جھوٹ بول رہا ہے, میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, یا کچھ ہو رہا ہے, اس کو کیا پتا کیا. تو یہ اب وہاں سے جدائی پڑنی شروع ہو گئی. پھر اخیر اتنی لڑائیاں ہو گئی کہ میاں بیوی میں اللہ نے جو کہا ہوا ہے کہ وہ اس لیے جادو کرتے ہیں تاکہ میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. یہ تو آیتوں کے لفظ ہیں نا, یہ میں اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہی. تو لوگ بھی کہتے ہوں گے یہ اچھی خاتون ہے کہ روزوں میں بھی پانی پیتی رہتی ہے, میں کیا کروں, میں بڑی مجبور ہوں. اب اللہ سبحانہ, اب ہم یہ سمجھ میں آ گئی کہ بھی کیا کیا اس سے ہوتا کیا ہے, وہ تو بعد میں اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ایک اور میرا پیج تھا, اچھا ٹھیک ہے, یہ بھائی تم لوگوں کا وہ ہے جو دیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ہوتا کیا جی, اس کا اب میں اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتی ہوں پوری کی پوری. یہ کوئی مذاق نہیں, کوئی کہانی نہیں. بخاری کے اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اس سے اتھینٹک تو کوئی بات نہیں نا ہو سکتی کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں گپ شپ ماری ہوئی ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کیا ہے کہ یہ میں آپ کو پہلے حدیث کا نمبر لکھا دوں تاکہ آپ دیکھ سکیں. بخاری کی حدیث ہے, لکھی تو ہوئی ہے میں نے, جب مجھے نظر آ جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں گی نمبر بھی حدیث کا, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو بات بتاتی ہوں, میں نے لکھا ہوا ہے, فکر نہ کریں, آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے نظر. اصل میں اتنا کچھ مجھے کرنا ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ میں اس کو ارینج نہیں کر سکتی. اور ہاں جی 5763 ہے جی,
5763 नंबर है बुखारी का, ठीक है जी। अच्छा, उसमें अब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा क्या बता रही हैं? ये बता रही हैं कि आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ एबनॉर्मल फील किया, जो मैं आपको पहले एक मिसाल बता चुकी हूँ ना, कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने कुछ अजीब मतलब एबनॉर्मल बात फील की, क्योंकि वो उनकी एक ही तो उनकी जिन औरतों से उन्होंने निकाह किया था एक ही तो थी जो वो कमारी थी, आयशा रज़ी अल्लाह ताला, तो और बड़ी चार्मिंग भी थी और लाडली भी थी। तो उन्होंने जब यानी ये फील किया कि भी इसको क्या हो गया बंदे को, है ना, तो एबनॉर्मल उसको यानी कि छुपे हुए लफ्ज़ों में बोल दिया ना, समझ आ गई ये बात आपको? अच्छा, जब एबनॉर्मल उनको फील हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया ये इलाज के लिए बताएंगे, अभी सब्र ले जाए। अभी मैं पहले ये बताती हूँ कि हुआ क्या है। हुआ ये कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब यानी बात की तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं ऐसा तो नहीं, मैं तो ये यानी कि ये मैं हम तो ऐसे रोज़ ही कर रहे होते हैं, तो ये कैसे है? नहीं, तो वो ज़ाहिर है उनको आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लगा कि ये क्या हुआ है इनको, तो उन्होंने कहा नहीं आप भूल गए हैं, आप तो बहुत ज़्यादा भूलने शुरू हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ, आप भूलना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो गए हैं, तो क्या हुआ है आपको? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मेरी बीवी है, ये इस तरह कह रही है तो ये बिल्कुल सही कह रही है। उन्होंने क्या किया कि अपने अल्लाह ताला से लंबी लंबी दुआएं करनी शुरू कर दी। ये तो खैर इलाज के अंदर बात आती है। हुआ क्या? हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हेल्प अल्लाह से जाके मांगी, ज़ाहिर है अल्लाह ने तो उनकी हेल्प करनी है। वो कैसे हेल्प की? उन्होंने ये किया कि जो रात को जब सोए तो उन्होंने देखा ख्वाब में कि एक बंदा उनके पैरों की तरफ खड़ा है और एक बंदा उनके सर की तरफ खड़ा है। एक बंदा सर की तरफ खड़ा है, एक पैरों की तरफ खड़ा है। सर की तरफ खड़ा है, वो कहता है इसको क्या हुआ है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर कहता है इस बंदे को क्या हुआ है। जो पैरों की तरफ खड़ा है वो कहता है इस पे जादू हुआ है। वो कहता है जो पहला बंदा सर की तरफ जो खड़ा है वो कहता है किसने किया है? वो जो पैरों की तरफ खड़ा हुआ है वो कहता है आसिम बिन लबीद है ना यहूदी, ये उसने किया। तो पहले वाला पूछता है तो कहाँ उसने वो चीज़ें जो हैं वो कहाँ छुपाई? एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सुने, वो चीज़ें उसने कहाँ छुपाई हुई हैं, किन के किस चीज़ पे किया हुआ है, किस चीज़ पे उसने किया जादू? उसने कहा कि ये जो ब्रश नहीं, उस ज़माने में कंघी होती थी, उसको कंघी कहते थे। ब्रश जो होता था ना उसको कंघी कहते थे उस ज़माने में। तो वो जो कंघी है उसके जो टूट जाते हैं वो बाल, और वो बालों के ऊपर, और वो जो उसके डंडे टूट जाते हैं जी वो उसके ऊपर, और इस तरह की बात उसने कहा कि इन चीज़ों के ऊपर ना किया हुआ है। उसने उन चीज़ों के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के बालों पे, उनके कंघी के जो टूटे हुए दाने हैं उन पे, मज़ीद भी बहुत सा कुछ कहते हैं और चीज़ों में, लेकिन बुखारी में इतना ही है। लेकिन और उसमें लोग कहते हैं वो कोई डॉल टाइप की चीज़ थी, उसमें सुइयाँ चुभई हुई थी, फलाना ये वो भी कहते हैं, वो भी किसी उसमें। लेकिन मैं बुखारी की बात कर रही हूँ, बुखारी ने इतना ही कहा है कि उनके उसमें कहाँ कंघी में और उसमें जो पीछे में अच्छा बहरहाल जी, वो जो मैं बता रही हूँ कि वो एक दूसरे से वो बात करते हैं ना, बात करते हुए कहते हैं कि कंघी के दाने बाल, और ये वो है उसका मेल जो खजूर का पोलिन होता है ना, खजूर का मेल खजूर का जो पोलिन होता है उसमें ये दवाई बंद भी किए हुए हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो फिर कहता है तो वो कहाँ उसमें छुपाई हुई हैं चीज़ें, कहाँ छुपाई हुई हैं? वो कहता है वो ज़रवान का एक कुआं है, ज़रवान का एक कुआं है, उसमें उसने वो चीज़ें छुपाई हुई हैं। अब क्या हुआ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं,
اور ان کی اتنی بڑی ڈیوٹیز ہیں ہے نا، وہی آ رہی ہے ان کو، تو ان کو کتنے دن اللہ تعالیٰ اس طرح رہنے دے گا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ہیلپ کی کہ فرشتوں کو بھیج دیا، ایک نے سوال کیا، دوسرے نے جواب دیا، سوال کیا، جواب دیا۔ اب کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کیا ایکشن لیا انہوں نے ایکشن یہ لیا کہ کچھ صحابہ کو لے کے اور پہنچ گئے اس کنویں کے اوپر، زروان کا کنواں جو وہ بتایا تھا انہوں نے، اس کنویں پہ جا کے پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ دیکھو کوئی ہے اس میں کوئی ایسی چیز۔ انہوں نے دیکھا تو وہ ایک میل، آپ کو پتہ ہے نا اسے ایسے کر کے ہوتا ہے، وہ کھجور کا بھی جو وہ ہوتا ہے، خوشہ کہتے ہیں اسے، ہاں جی، ایسے کر کے ہوتا ہے، پھر وہ یوں کرتا ہے تو وہ اس میں سے پھول نکلتے ہیں اور وہ اس کے بیج ہوتے ہیں اور ایسے، ہاں جی، چھلی کی طرح کا، تو وہ اس کے اندر ہے، تو ذرا دیکھو کہ ہے کیا مطلب۔ تو انہوں نے دیکھا تو اس کو سارا کچھ وہ تھا، اس میں سارا کچھ یہی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اس کو وہیں دباؤ، دھیان سے سنیں کیا کیا، وہیں اس کو دبا دو، اس کے اوپر مٹی ڈال دو، مٹی ڈال دو اس کے اوپر، بند کر دیا اس کو، کنویں کو، متروک کنواں ہوگا، ایسا ویسا ہوگا جس کو ضرورت نہیں ہوگی، انسانوں کے کام نہیں آتا ہوگا، اس کو انہوں نے مٹی ڈلوا کے وہیں پہ دفن کروا دیا ان چیزوں کو۔ واپس گھر آ گئے اور آ کے کہتے ہیں عائشہ، یعنی اب ایک اور پوائنٹ بڑے دھیان سے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عائشہ وہاں جو کھجوروں کے درخت تھے نا، ان کے سر تو مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، اور جو کنویں کا پانی تھا وہ سرخ تھا، بالکل جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، سرخ۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوف محسوس ہوا۔ کھجوروں کے تو کھجوروں کے درخت ہیں نا، ان کے ساتھ شیطانوں کی طرح کیوں فیل ہوئے نبی کریم، خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب گھر واپس آ گئے اور آ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے بتایا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو کدھر ہیں وہ چیزیں دکھائیں؟ انہوں نے کہا کیوں، تم کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ بس اللہ نے مجھے عافیت دے دی، مجھے اس نے ٹھیک کر دیا ان چیز۔ تو کہتی ہیں آپ نکلواتے بھلا ان کو چیزوں کو باہر، آپ نے کیوں نہیں نکلوائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو جو چیزیں خوف پیدا کر سکتی تھی سوسائٹی میں، اور جو ٹاک آف دا ٹاؤن بن جاتی، مجھے اللہ نے عافیت دے دی ہے تو مجھے ضرورت نہیں تھی کہ میں ان کو باہر نکلوا کے سارے مدینے میں ان کی نمائش لگاتا۔ یہ باتیں دھیان سے سنتے جائیں، جب میں بتاؤں گی کہ یہ علاج ہے، اس کا علاج یہ ہے اس کا، تو یہ ان پوائنٹس کو آپ دماغ میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو انہوں نے کہا مجھے اللہ نے عافیت دے دی ہے، کس طرح دے دی ہے؟ مجھے وہ چیزیں نظر آ گئی ہیں، صرف نظر آ گئی ہیں، مجھے وہ چیزیں ساری نظر آ گئی ہیں، نظر آ گئی ہیں، دیٹ مینس کہ ان کا ایفیکٹ ختم ہو گیا ہے، اور جنہوں نے کیا تھا ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی کہ جس کے اوپر ہم نے چھپ چھپا کے کیا تھا اس طرح، وہ جا کے عین اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے اور اس کا ہولڈ اس کو کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آئی، لا تخف، اس کو پکڑ لو، ڈرو مت، اس کو پکڑو ایسے، گیٹ ہولڈ آف دیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ فوراً پہنچے اس کنویں پہ، جا کے اس کو ہولڈ کیا اور اس کو واپس وہاں پہ دفن کروا دیا، اور کہیں جا کے تشہیر نہیں کی پورے مدینے میں وہ چیزیں دکھا دکھا کے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ میرے ساتھ کیا کیا یہودیوں نے اور فلانا، یہ ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں جو ہم نے یہ پوری سٹوری دماغ میں رکھ کے پھر ہم نے 3-4 پوائنٹس کو ہم نے وہ کرنا ہے۔ اچھا جی، اب سب سے اب علاج کی طرف آتے ہیں کہ اگر لیٹ سے آپ سمجھ رہے ہیں یا اللہ، اور دوسری بات یہ دیکھیں، جنات جو ہیں نا وہ اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارے گھروں میں بھی رہ سکتے ہیں، وہ ہمارے لانز میں رہ سکتے ہیں، وہ ہمارے درختوں پہ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں
اور نہ ہی کوئی وہم ہے یہ. ٹھیک ہے جی. دے کین لیو ایوری ویئر, دے کین لیو. ٹھیک ہے. اب کیا ہے ہمیں, کیا یعنی کہ ہمیں اس سے اس کا علاج کے طور پہ سب سے پہلے تو آپ کو بیٹیوں میں یہ کہتی ہوں, سورہ بقرہ ہے نا, وہ عبدالرحمن سدیس کی آواز میں ہے جو 1 گھنٹے کی, لکھ لو, عبدالرحمن سدیس کی آواز میں ریکارڈ ہوئی سورہ بقرہ ہے جو 1 گھنٹے کی ہے, وہ فاسٹ ہے. اسے ادھر لکھنا آپ نے, یہ سورہ بقرہ فاسٹ بائی عبدالرحمن سدیس. آ جائے گی نا, آ جائے گی. تو آپ نے آج اس کمرے میں اس کو لگا کے چھوڑ دینا ہے. آپ سنیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم, تو آپ آج اس کمرے میں لگا کے چھوڑ دیں, کل اس کمرے میں لگا کے چھوڑ دیں, پرسوں اس کمرے میں لگا کے, پورے گھر میں. اور پتہ کیا کہ ہم لوگ جب گھر بناتے ہیں نا تو سارا کچھ ہی ہم کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں؟ اذان دینی چاہیے, کیونکہ وہ اللہ اکبر ہے اور اس کی برکت ہوتی ہے. چلیے, اب آپ نے وہ تب نہیں تھی دی, نہیں یاد رہا, کچھ ہو گیا, تو اب آپ یہ سورہ بقرہ ہر کمرے میں لان میں باہر لگا دیں, کسی دن 1 گھنٹے کی ہے, وہ آپ جا کے بند کر دیں. سن سکتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور خیر آپ کو اس طرح سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی, اب ترجمے سے ہی پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہوگی, بٹ چلیں آپ اس کو لگا. یہ سب سے پہلا کام ہے. جو بھی کوئی خدا نہ خواستہ چھپی ہوئی چیز ہوگی وہ نظر آ جائے گی. پکی بات ہے, یقین کی بات ہے یہ, کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز آپ کی کہیں پہ مجھے 2 ہیں اس اور یا لا تخف, ڈرنا نہیں ہے, نہیں ڈرنا, یہی تو بات. جب وہ نظر آ جائے گی تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے یار, کہ اگر وہ آپ کو نظر آ جائے, ہوتی ہے, ہمارے حواس کو خراب کرتی ہے. اب جیسے شیر ہے, اب شیر بھی دیکھیں کیا ہے, آپ اس کے پاس سے گزرے آرام سے, آپ کوئی بغیر کہتے ہیں, کبھی ہوا بھی کہ اگر آپ آرام سے گزر جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہے گا. جیسے آپ ڈر ڈر کے یوں کر کے گزرے نا اس کے پاس سے, ہر ایک چیز کا یہ ہے. اس لیے آپ نے بس آپ نے یہ دیکھ لیں کہ جب وہ آپ کو اگر نظر آ جائے تو اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے, پکی بات ہے یہ پکی بات. اور ایکسپیرینس کے اندر یہ بات ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے چھپی ہوئی چیز نظر آ جاتی ہے. پکی بات ہے یہ, میرا مطلب کہ اب میں اس کو آپ کو بتا, ایکسپیرینس ہے یہ, 1 دفعہ کا نہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی, ہاں, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شروع کیا علاج, وہ یہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, جب انہوں نے خواب دیکھا نا 2 بندوں کو بات کرتے ہوئے, تو صبح اٹھ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں, عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ میں جو اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا تھا, اور میں اس کے پیچھے ہی یعنی میں وہ ہوا تھا, تو اس نے مجھے جواب دے دیا. تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سارا. تو بات یہ ہے میری بہنوں, میری بیٹیوں, کہ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. کسی بابے کی طرف جانے کی ضرورت, سب سے بڑا بابا ہے وہ, ٹھیک ہے, سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہے, ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہے وہ, ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے سب سے پہلے اسی کے پاس جانا ہے. اب کیا یعنی کہ اس میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں ان میں آپ نے سارے پوائنٹس کو نوٹ کیے رکھنا ہے دماغوں میں. اور اب آگے بات سننی ہے. اب آگے کیا بات سننی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہوں نا, اچھا عرب میں یہ بہت, ایک تو وہ کہتے تھے نا یہ وادی جنات کی ہے, جب جا رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے سر جنات کے سردار صاحب ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں, ایسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکی ہوئی ہیں نا. تو وہاں پہ بڑا وہ تھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ پڑھتے تھے, ان سے بچاؤ کے لیے بڑا کچھ پڑھتے تھے, اور عرب کے لوگ بھی پڑھتے تھے. تو کچھ شرکیہ چیزیں تھیں جو عرب کے لوگ پڑھتے تھے, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتے رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک دن
صبح کو وہ یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے نا صحابہ، فجر کے بعد بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے تھوڑی بہت جو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج کی رات مجھ پر ایک کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثال میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. یہ مسلم کی حدیث ہے، اس لیے میں نے اس کا نمبر نہیں، کیونکہ وہ مجھے انٹرنیشنل نمبر نہیں پتا. تو ابن عابس کوئی ان میں صحابی تھے، ان کو کیا ابن عابس میں تمہیں بچاؤ کا، اپنے ڈیفینس کا ایک بہت اچھا طریقہ بتاؤں. اب یہ کیا ہے، یہ علاج شروع ہو گیا. اچھا جی، انہوں نے کہا جس کے ذریعے پناہ طلب کرنے والے پناہ مانگتے ہیں. انہوں نے کہا ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ موعظتین ہیں. کون سی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے باقی چیزیں چھوڑ دیں اور ان کو اپنا معمول بنا لیا، سورہ فلق اور سورہ ناس کو. اچھا جی، تو یہ ہے جی، ہاں بخاری کی یہ ہے جی 5016. یہ ترمذی میں بھی ہے، اس میں سنن نسائی میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن بخاری کی جو جی 516 اس میں یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ ایسے کپ، جیسے ہاتھوں کا کپ بنا کے اس پہ وہ آیت الکرسی اور یہ معوذتین اور سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، وہ پڑھتے تھے ساری، اور پڑھ کے پھر ایسے اپنے سر پہ، اپنے فیس پہ، اپنی باڈی کے فرنٹ پہ پھیرتے تھے ہاتھ. اب یہ یعنی اس میں کون سی جی آپ کی ماڈرنزم پہ زد پڑ رہی ہے؟ کیوں؟ اگر آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں ایسے تو آپ نے بھی کرنا. یہ 3 دفعہ وہ کرتے تھے، ایک دفعہ کرتے تھے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، اور اپنے منہ کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، فرنٹ پہ. ٹھیک ہے. اور جب بہت بیمار ہو گئے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے کہا کہ میرے سے نہیں پڑھا جا رہا تو تم یہ پڑھو اور میرے اوپر وہ کرو. جب بہت بخار ہو گیا تھا، اینڈ والی جو ان کی بیمار، تو انہوں نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا میرا ہاتھ تو اتنا برکت والا نہیں ہے نا، ان کا ہاتھ تو برکت والا ہے، تو میں ان کے ہاتھ کو پکڑ کے تو اس کے اوپر پھونک کر کے اور پھر ان کے جسم پہ پھیرتی تھی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ اتنی آسان چیز مل رہی ہے بھائی، تو پھر کیا ضرورت ہے بابوں کے پاس جانے کی اور ان کی الٹی پلٹی بیہودہ قسم کے علاجوں کی بات سننے کی، جی یہ لے آؤ تو وہ لے آؤ تو ایسا کر لو. اچھا جی، اب اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اب یہ جو دونوں ہیں نا سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو ذرا دھیان سے سن لیں، ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، سن لیں. پڑھتے تو ہوں گے، بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے بتاتی ہوں، میرا خیال جو آپ کو اچھا لگتا ہے. کروں ٹرانسلیشن؟ ہاں، سورہ اس کی وہ میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کو اگر اچھا لگ رہا ہے تو پھر میں. اچھا جی، وہ جو ہے نا ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اب وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے جی وہم کی بیماری، جو محسوس نہ ہونے والی حرکت یا پوشیدہ آواز، چھپی ہوئی آواز، جس سے وہ انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے. یہ سارے لفظ آپ کو اردو میں سمجھ آ رہے ہیں. آپ کے لیے بیٹی ایلیور کرتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے، سیڈیوس کرتا ہے، یہ جن کو اردو نہیں سمجھ آتی ان کے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ نیکی سے ہٹا کے بدی پر ابھارتا رہتا ہے. کہاں سے وہ پکڑتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہوا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان پہ الہام کیے ہوئے ہیں، اس کی طبیعت کے فجور بھی اور اس کی طبیعت کے تقوی بھی، اس کا خوف، اس کی کانشسنس، وہ بھی کی ہوئی ہے الہام، اور حد سے نکلنے والی باتیں بھی الہام کی ہوئی ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ ان کو تو دبا دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اچھی باتیں، اور جو غلط چیزیں ہیں
ان کو وہ کرتا کیا رہتا ہے, صرف خیال میں نہیں رہنے دیتا, اس کے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کے حواس اور عقل پہ ایسا اٹیک کرتا ہے کہ وہ جو ہے کبھی ولگر پوئٹری کے تھرو کرتا ہے, کبھی کسی ٹیمپٹیشن کوئی دکھاتا ہے, کبھی کوئی سجیسٹ کر دیتا ہے یہ کر لو وہ کر لو, جیسے بابوں کے پاس بھاگ کے چل پڑو, اور پرووک کرتا ہے, اور وہ جو ڈاؤٹس ہیں آپ کے, جو شکوک و شبہات ہیں, ان کو ابھارتا ہے. یہ سارا کچھ کر کے وہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وسوسہ پیدا کرتا ہے. وسوسہ پیدا کرنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا, جو ہم کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, جو کچھ تو نے پیدا کیا ہوا ہے, جو کچھ تو نے پیدا کیا ہوا ہے, اس ساری چیزوں سے میں پناہ مانگتے ہیں. تو کیا یہ جادو بھی تو اسی نے پیدا کیا نا, اسی نے ہاروت ماروت پہ اتارا, اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. کسے؟ ما خلق. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق. ہاں اچھا وہ ٹھیک ہے بعد میں کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق. فلق ہوتا ہے رات اور دن جب ہو جاتے ہیں نا علیحدہ علیحدہ, یعنی جب رات ختم ہوتی ہے دن شروع ہو جاتا ہے, فلق وہ یعنی پھاڑنا, اس میں سے نکل آتا ہے وہ, تو فلق اس سے پناہ. قل اعوذ برب الفلق, اس وقت سے بھی میں پناہ, ڈسک جو ہے اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں, اور جو وہ ہے جو کچھ تو نے پیدا کیا ہوا ہے ساری چیزوں سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من شر ما خلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق ہوتا ہے وہ ڈسک, جو وہ صبح اور وہ نہیں ہوتی, جو ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے, اس وقت بھی جی جی دن اور رات کو جب علیحدہ کرے تو ہلکا ہلکا ڈسک جو وہ ہوتا ہے نا, اس وقت سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. کیوں بھائی, وہ کیا وہ خطرناک ٹائم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے جب شام ہونے لگتی ہے تو اپنے بچوں کو گھروں میں بلا لیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو, کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. تو ہم کیا پناہ مانگ رہے ہیں کہ اس ٹائم سے جس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں دنیا میں, ہمارے اوپر بھی کوئی بات نہ کر دیں, ہم اس سے اللہ جی تیری پناہ میں آتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد, اور ان سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ جو اس میں پڑھ پڑھ کے پھونک کے جادو کی چیزیں پڑھ کے پھو کر کے گریں لگاتے رہتے ہیں, اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ ایک گروں والی رسی بھی تھی وہاں پہ, یہ بھی اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی جو ہے نا اس حدیث میں تھا, گروں والی رسی بھی تھی, اور تو وہ اس کے اوپر جو وہ اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. من شر النفاثات فی ومن شر حاسد اذا حسد. حسد میں نے کل آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا, اس جادو کرنے کی سب سے بڑی وجہ حسد ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فلانی چیز کیوں ہے. آپ یقین کریں کہ صرف اگر علم اللہ نے آپ کو کوئی دیا ہوا ہے اس کے اوپر حسد کرنے لگ جاتے ہیں لوگ کہ اس کو کیوں اتنا علم, یہ کیوں اتنی لائق ہے, یا یہ کیوں اتنی اس کو باتیں پتہ ہیں, اس کے اوپر بھی حسد کرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں باقاعدہ جادو کے ساتھ, ایسے کرتے ہیں. تو یہ اس من شر حاسد اذا حسد یہ ہو گئی ہے. پھر قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ ابن عباس کہتے ہوتے تھے مجھے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تین اپنے لیے باتیں کیوں کی ہیں. قل اعوذ برب الناس, رب الناس, ملک الناس, بادشاہ ساری انسانوں کا, ملک الناس, الہ الناس. پکی بات ہے ایک ہی الہ ہے اور وہ انسانوں کا الہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم کیا مانگ رہے ہیں, من شر الوسواس الخناس. اب خناس کون ہوتا ہے, جو اللہ کا نام سن کے پیچھے ہو جاتا ہے. آپ نے سنی تھی نا بات کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے. اس کو اللہ کے نام سے وہ بہت ڈرتا ہے, اس یعنی کہ بے شک اس نے مقابلہ لگایا ہوا ہے اللہ کے ساتھ لیکن ڈرتا بہت ہے, بھاگ جاتا ہے. تو خناس کیا ہوتا ہے, جو
شرنک ہو جاتا ہے، وہ شرنک ہو جاتا ہے اور اپنا وار مؤخر کر دیتا ہے، پوسٹ پون کر دیتا ہے، ابھی نہیں میں اس کے اوپر وار کر سکتا. ٹھیک ہے جی، یہ خناس. اور پھر وہ جو ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جیسے سانپ کا منہ ہوتا ہے نا، اس طرح اس نے ہر ایک کے دل کے اوپر اپنا پائپس اور اپنا منہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں وہ الٹی ساری یہ جو باتیں ڈالتا رہتا ہے، لیورمنٹس بھی، ٹیمپٹیشنز بھی، سیڈیوس بھی کرتا رہتا ہے، اس کو ہر وقت وہ اس کے پیچھے تو اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو میری بیٹیوں، جو سب سے بڑا علاج ہے وہ آپ کبھی بھی اپنی کوئی آپ کو لگے اب نارمیلٹی، تو سب سے پہلے تو آپ نے اس اللہ کی کتاب کی طرف جانا ہے اور اس کے پیچھے اس سے دعائیں کرنی. یقین کریں اس سے دعائیں کرنے سے ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی وہ دیتا ہے جواب. وہ کہتا ہے کہ یہ جب تم سے میرے بندے جو ہیں یہ تم سے پوچھیں میرے متعلق تو انہیں کہو کہ ہاں اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب یہ تمہارے بندے میرے متعلق تم سے پوچھیں تو انہیں کہو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. آپ یقین کریں ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی وہ اس بات کے اوپر بھی جواب دیتا ہے اور اس بات میں وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ فلاں چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، جاؤ اور اس کو ہولڈ کرو، ایسی تیسی اس کی کرو. ٹھیک ہے، یہ پکی بات ہے. اچھا جی، اور کیا؟ اور ایک یہ جو ہے یہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی ہے یہ ہے جی دوسری سورت کی 186 آیت کہ جب یہ بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو میں قریب ہی ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور ایک ہے جی 11 کی 61 ہے، 2 کی 186 اور یہ 11 کی 61 آیت ہے اِنَّ ربی قریب مجیب. میرا رب قریب بھی ہے، جواب دینے والا ہے، وہ آپ کو جواب دیتا ہے. پکی بات ہے. تو کچھ بھی آپ کو فیل ہو، آپ نے سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کو لگا کے رکھنا ہے، ہر کمرے میں لگانا ہے جی، یہ روٹین آپ نے بنا لینی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی فیل ہو، اور ہوتا رہتا ہے بھائی یہ ہاں جی ایسے وہم ایسے لگتا ہے ہاں جی یہ وہم ہے ہاں جی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کپس بنانے. صبح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی 3 دفعہ کرتے تھے، شام کو بھی، رات کو بھی 3 دفعہ کرتے تھے اور ہر نماز کے بعد کرتے تھے. ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی بھج کے نماز پڑھ کے وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے. 3 دفعہ پڑھ کے پھر پھونک کریں یا الگ الگ پڑھ کے پھر پھونک؟ یہ ہوتا ہے نا کہ تینوں سنیں یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں. سنو، آپ قل ھو اللہ 3 دفعہ پڑھ لیں، آپ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، یا ایک پہلے قل ھو اللہ پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، پھر اپنے آپ پہ ایسے کر لیں، پھر 3 دفعہ پڑھیں، پھر ایسے کر لیں. اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اور بات اصل میں سمجھنے کی کیا ہے، صبح کو بھی یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے اوپر بھی کرنا ہے، اور شام کو بھی کرنا ہے، رات کو بھی کرنا ہے، اور دن میں سب نمازوں کے بعد ایک دفعہ کرنا ہے. ہر نماز کے بعد 1 دفعہ کرنا ہے، فجر اور عشاء کے بعد 3 دفعہ کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یقین کر لیں بہت بڑا جن ہو، بہت بڑا عفریت ہو، بہت بڑا جو مرضی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو زیر کر دیتا ہے، آپ کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہونے دیتا. کبھی نہیں یہ سمجھنا کہ یہ جادو فلانا کر رہا ہے بس پتہ نہیں میرا کیا. یہ درد، یہ خوف جو ہے نا، یہ سب سے بڑی تکلیف، یہ سب سے زیادہ ویک کرتا ہے آپ کو. تو اس لیے لا تخف، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا ہے. اس سے جا کے کہنا ہے جی مجھے بتائیں کتنے رکھی ہیں یہ چیزیں، مجھے آ جائیں نظر، آ جاتا ہے. یقین کر لیں آ جاتا ہے. 1 دفعہ نہیں، ہاں جی کئی دفعہ ایکسپیرینس میں نے تو کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کیا میں نے بہت جی. ایکسپیرینس بتائیں اپنا کیسے ہوا تھا.
وہ چھوڑو، کیا کرنا ہے، بس یہی ہے میری جان. میں کہہ رہی ہوں نا، اگر یقین کریں کہ مجھے وہ چیزیں مل گئی ہیں. سورہ بقرہ پڑھنے سے میری امی پڑھتی رہتی تھی، امی پڑھتی رہتی روزانہ سورہ بقرہ وہ ختم کرتی تھی، جس کمرے میں بیٹھ کے ختم کرتی تھی میرے گھر میں، اور ان دنوں میں کوئی مسئلہ پڑا ہوا تھا. آپ یقین کریں وہ پہلے نظر نہیں آتی تھی چیز، وہ نظر آ گئی. ٹھیک، سمجھ میں آ گیا. اچھا، پھر میں نے خود سے 2 دفعہ میں نے یہ ایکسپیرینس ہے میرا کہ میں نے کہا جی میں نے اور کچھ جانا نہیں ہے اللہ جی. میں نے یہ جو ہیں بابے وہ تو کہتے ہیں 70 گز کپڑا لا کے دریا آبی میں پھینک دو، تو میں نے تو یہ کام نہیں کرنے نا اللہ جی، آپ کو پتہ ہی ہے. ہاں جی، بکرے لے آؤ جی، اور سریاں لے آؤ جی، فلان لے آؤ جی. سر کے جب آپ بال کرتے ہیں تو وہ کہاں پھینکنے چاہیے؟ ان کو کچھ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، انہیں رول کریں اور انہیں، میں تو کوڑے میں پھینکتی ہوں. ہاں جی، سارے کوڑے میں پھینکتے ہیں، ان کو کیا کریں ہم جا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈی این اے وغیرہ آپ کہتے ہیں نا، بالوں سے نیل سے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے اریبا، یہ پتہ ہے کچھ آپ کو، ہے نا، ڈی این اے جو ہوتا ہے بالوں سے، اور اس سے تو یہ دیکھو کہ ڈی این اے پہ جا کے بات جو کرتے ہیں، جو آپ کی حواس پہ میں کہہ رہی تھی نا، تو یہ ہر چیز ہے میری جان، ہر میری بیٹیوں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے اس قرآن حکیم میں. ہم بس اس کے اوپر دیکھیں اور اس کی طرف بھاگیں، اور کسی جگہ پہ نہ، کچھ نہیں ملتا آپ کو خود سے. ہم بال جمع کرتے تھے کسی شاپر میں، ایک جگہ کرتے جاتے تھے، جیسے کوئی اتنا بڑا دفن کر دیتے. ہاں، امی جی اتنے زیادہ بال ہو جاتے تھے، تو وہ جا کے نہر، ان کو میرے وہ ایجوکیشن میں تھے، تو وہ نہر کے کسی کنارے جا کے تو دبا لیتے تھے. ہاں بس وہ چلیں، آپ احتیاط کر سکتے ہیں تو کریں. ہاں جی، اس وقت بال بھی بڑے اچھے تھے، صحتیں بھی بڑی اچھی تھی. ہاں جی. تو بس جی یہ آج پھر ہمارا یہ درد کیسے ہوتا ہے ہو گیا جی، سمجھ میں آ گیا.